یہ تو جہالت کا کام ہے. تو آپ کے پاس میرا سوال یہ ہے کہ وہ ایسے جاہل کس طرح ہوتے ہیں کہ وہ ثبوت نہیں جانتے لیکن وہ ثبوت اس کے لیے ثبوت چاہیے. دیکھیں اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم نہیں جانتے، یعنی مثال کے طور پر کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جیسے اگر آپ نے ثبوت لینا ہے تو یہ کائنات ثبوت ہے. اچھا کائنات ثبوت کیسے ہے؟ کہ ہم کہتے ہیں کہ اس کائنات کو خدا نے بنایا ہے. وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ وہ سائنس کو یوز کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ابھی تک ہم نہیں جانتے کہ وہ فرسٹ کاز تھا، لیکن وہ کاز کیا تھا تو ہم نہیں جانتے ابھی فی الحال، سائنس ابھی تک نہیں جانتی. وہ یہی بول سکتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں بول سکتے، اور آپشن ہی کوئی نہیں ہے. اور جب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے تو پھر ان سے سوال ہے کہ اگر ایک ٹاپک جس کے بارے میں آپ نہیں جانتے تو آپ کوئی اتھارٹی نہیں رکھتے ہمیں بتانے کے لیے کہ ہم غلط ہیں. ٹھیک ہے کہ اگر وہ بول رہے ہیں کہ وہ نہیں جانتے، جی بہت اچھا ایک پوائنٹ ہے یہ. اور ہم کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ قرآن مجید جو ہے نا اور ہمارا مذہب اسلام، اس میں ہمارے لٹریچر میں یہ چیز موجود ہے، مجھے ایگزیکٹ ریفرنس نہیں معلوم، لیکن ہمارا اسلام دعویٰ کرتا ہے کہ بلکہ قرآن مجید میں ہے کہ پوری کائنات کا جو مالک ہے وہ خدا تعالیٰ کی ذات ہے، اس نے کائنات کو پیدا کیا ہے. اب یہ جو دعویٰ ہے یہ کسی بھی اور مذہب میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب کوئی کہتا ہے کہ ہم نہیں مانتے اس چیز کو اور ہم جانتے نہیں ہیں، تو بھائی اگر آپ جانتے نہیں ہو تو آپ کو یہ بھی اتھارٹی نہیں ہے کہ آپ ہمیں کہو کہ ہم غلط ہو. اگر ایک ٹاپک ہے، ہم کسی بھی بارے میں بات کر رہے ہیں، مثال کے طور پر ہم انفلیشن کے بارے میں بات کر رہے ہیں، ہم کرونا وائرس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، ایک شخص آتا ہے وہ کہتا ہے کہ جی میں تو نہیں جانتا اس کے بارے میں، تو پھر اسے بولیں گے بھائی تم اگر نہیں جانتے تو تم ہمیں غلط بھی نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے، تو اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ بھائی کائنات کو جس نے بھی بنایا ہے ہمیں نہیں پتا، تو ٹھیک ہے آپ کو نہیں پتا لیکن آپ ہمیں غلط نہیں کہہ سکتے. آپ کا پتہ نہ ہونا اس چیز کی دلیل نہیں ہے کہ ہم غلط ہیں. اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ اس کو پتہ کریں، اس کا ہم کیسے غلط ہو گئے اس سے. جی یہاں پہ ایک سوال ہے. میں نے بہت ایتھیسٹ کے اس سوال کیا لیکن اس کے جواب نہیں آیا کہ وہ نہیں کہتے کہ ہمارے پاس ہم تو دعویٰ کرتے ہیں کہ خدا نہیں ہے. الحاد ملحد نے یہ کہتے کہ ہم تو دعویٰ کرتے ہیں خدا نہیں ہے، تو جو نہیں ہے اس کی کوئی ثبوت نہیں ہوتے ہیں، وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں. تو اس کے جواب میں یہ کہتے ہوں کہ دیکھو اگر کوئی گھر میں کوئی آدمی، میں نے ایک ملحد کو، اگر کسی ملحد کو یہ کہا کہ دیکھو بھائی آپ کے گھر میں ایک بچہ ہے، میں نے اس کی ثبوت کیا پایا کہ اس گھر سے آواز آ رہی ہے، یہ ہمارا دعویٰ ہے کہ آپ کے گھر میں ایک چھوٹا بچہ ہے اور اس سے آواز آ رہی ہے. تو دوسری چیز یہ ہے کہ وہ نے کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں کوئی بچہ نہیں ہے، ہم دونوں گھر سے باہر ہے. تو اگر وہ آدمی نے کہے کہ دیکھو ہمارے گھر، ملحد نے کہے کہ ہمارے گھر میں کوئی بچہ نہیں ہے، اس کے بھی ثبوت ہوتا ہے کہ ہم چلو جاؤ، ہم دونوں گھر میں جاؤں گا اور دیکھوں گا کہ اس میں کوئی بچہ ہے نہیں یا نہیں. تو ملحد جب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ دنیا کی کوئی خدا نہیں ہے اور جو نہیں ہے اس کی ثبوت نہیں ہوتا ہے، یہ دعویٰ پوری طرح غلط ہے. کہ اگر کوئی آدمی یہ دعویٰ کرے خدا نہیں ہے، اس کے لیے ساری کائنات کو گھر پھر کر دیکھنے کے بعد اس کے لیے یہ دعویٰ کرنا ضروری ہے کہ یہ دنیا کی کوئی خدا نہیں ہے. تو میں جو اگزامپل دیا ہے وہ تو یہ ہے کہ ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ گھر میں بچہ ہے، ملحد کہتے ہیں نہیں ہے، اس کی بھی ثبوت ضروری ہے. اور جو کہتے ہیں میرے پاس، میں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ گھر میں بچہ ہے، تو دونوں جاؤں گا اور آپ کے گھر دیکھوں گا. یہاں پہ نہیں ہے کہ ثبوت ہو رہی ہے کہ چلو گھر میں جاؤں گا. اگر آپ کے پاکٹ میں پیسہ رہے، اگر آپ کے پاس پیسہ رہے، تو میں نے آپ کو کہا کہ دیکھو بھائی آپ کے پاس پیسہ ہے، تو آپ کہا ہے نہیں ہے. تو میں نے اگر آپ کو پاس ثبوت چاہیے کہ کیا آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، تو میں دیکھوں گا آپ کا کپڑا جو ہے میں وہ دیکھوں گا. تو
نہیں ہے کہ جو چیز نہیں ہے اس کی بھی ثبوت ہوتے ہیں، لیکن اس کے پاس ثبوت نہیں ہے، یہ وہ یقین نہیں کر سکتے ہیں. تو ہمارا جو سوال یہ ہے کہ ہم ساری دنیا کی بہت سی چیز نہیں جانتے ہیں، نہ جاننا نہ رہنے کی کوئی دلیل بن سکتے نہیں، دلیل نہیں بن سکتے، نہ جاننے کا دلیل یہ نہیں ہو سکتے کہ وہ چیز نہیں ہے. ساری دنیا کے سائنس نے دنیا کی صرف 5% جانتے ہیں، تو 95% سائنس نہیں جانتے ہیں. تو ہم یہ کہوں گا کہ 95% دنیا میں نہیں ہے. تو سائنس کسے کہتے ہیں کہ آدمی سوچتے ہیں، آدمی ڈھونڈتے ہیں، آدمی کی غور فکر کو سائنس کہتے ہیں. آدمی کس طرح یہ چیز کو جاننے کے لیے کوشش کیا، اس کی کوشش یہ صرف سائنس ہے. لیکن سائنس کی کام کوئی چیز کا سائنس تو بھی اپنی کو بھی وہ صحیح نہیں کہتے ہیں. وہ کہتے کہ ہم غلط بھی ہو سکتے ہیں، ہم صحیح بھی ہو سکتی ہے. تو بہت اچھا لگا. میرے ساتھ عرفت زمان بھائی تھا، اگر آپ کچھ کہنا چاہے تو کہو. عرفت زمان صاحب. آپ ہاں، بہت شکریہ. آپ لوگوں کے بات بہت اچھے ہو رہے ہیں. میرا من کر رہا ہے کہ میں سنتا ہی جاؤں. ہاں، آپ لوگوں نے 2 چیز کا ذکر کیا ہے، غلام رسول بھائی اور مفتی صاحب نے، جو کہ کائنات کے پیچھے کا جو کارن ہے. پہلے میں آؤں گا جو بگ بینگ تھیوری ہے، جو اسٹیفن ہاکنگس کے، اس نے بولا کہ یہ سب چیز اکٹھے ہوئے تھے، پھر ایک دھماکہ ہوا، اس کے بعد ہمارے یونیورس آئے، کائنات آئے اور سب کچھ کریٹ ہوا. تو اس کا مثال ہمارے قرآن پہ موجود ہے، جو ہمارے سورہ الانبیاء چیپٹر 21 ورس نمبر 30. تو یہاں پہ کیا لکھا ہے؟ سیم چیز لکھا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ بول رہے کہ وہ لوگ جو وشواس نہیں کرتے، وہ لوگ کیا نہیں دیکھتے کہ یہ جو ہیونس اینڈ ارتھ تھے، یہ ایک ساتھ اکٹھے ہوئے تھے، پھر ایک دھماکہ ہوا اور وہ الگ ہو گئے، اور ہم نے پانی سے سب کچھ بنایا، سب کچھ پانی سے کریٹ کیا. تو وہ ایتھیسٹ لوگ یا ملحد لوگ کیا یہ نہیں دیکھتے؟ تو یہ تھا قرآن کا حوالہ جو بگ بینگ تھیوری پہ جاتے ہیں. اور ابھی سائنس جو کہتے ہیں، اور جو بگ بینگ ہے یہ کوئی تھیوری نہیں ہے، یہ ایک فیکٹ ہے. تو ابھی سائنس کیا کہتے ہیں؟ ابھی سائنس کریٹر کو ہٹا نہیں رہا ہے، جو کریٹر کا ماڈلز ہے یہ ہٹا رہے. جیسے کہ ہم دیکھتے کہ بہت الگ سے مذہب میں یا پھر دوسرے مذہب میں کریٹر کا بہت سارے ڈیفینیشنز دے کے رکھا ہے. جیسے کہ ہندوازم میں یا پھر الگ اور بھی جتنے بھی مذہب ہے اس میں دیکھا جائے کہ ہندوازم میں دیکھا جائے کہ بہت سارے آئیڈلس کو وہ کریٹر مانتے ہیں یا پھر ایشور مانتے ہیں، بہت کچھ مانتے ہیں. تو یہ سائنس ابھی کیا کر رہے ہیں؟ جیسے کہ ہندو لوگ بندر یا سانپ یا کچھ بھی بولو آپ، سورج خدا مانتے ہیں، پھر بندر کو خدا مانتے، ہنومان کو خدا مانتے، ایک سانپ کو خدا مانتے. تو ایسے کر کے ان لوگوں نے کریٹر کا بہت سارے ڈیفینیشنز ہم لوگوں کو دے رہے. لیکن ایک اسلامی ہے جو کریٹر کے بارے میں ایک سچ جو پروپر جو ڈیفینیشن ہے یا پروپر جو ایویڈنسز ہے وہ ہمیں دے رہے. تو یہ سائنس ہمارے مذہب کے خلاف نہیں ہے، جو فنڈامنٹل سائنس ہے یہ ہمارے مذہب کے خلاف نہیں ہے. اگر سائنس کو اور بھی ڈیولپ کرنا ہے تو قرآن پہ آنا چاہیے. تو دیکھا جائے خاص کر کے یہ جو بگ بینگ تھیوری ہے اسٹیفن ہاکنگ کے، یہ ہمارے قرآن کے یہ حوالے سے مل رہے. تو ابھی آپ جو کہا کہ اس کے پیچھے کا جو کارن مطلب کاز، تو کچھ بھی چیز ہونے کے لیے ایک کاز ہونا ضروری ہے. وداؤٹ کاز دیر از نتھنگ. تو اگر کوئی انرجی ہے تو وہ انرجی کے پیچھے ایک کارن بھی ہے. تو یہ کارن کس نے ٹریگر کیا؟
کہ کائنات بن جائے, جیسے کہ اسٹیفن ہاکنگس نے جو بگ بینگ تھیوری دیا ہے اس میں ہم لوگ وہ ذکر کرتا ہے کہ تھوڑی دیر پہلے بگ بینگ تھیوری کا کیا ہوا تھا, لیکن اس سے پہلے یہ کیا کاز ہے یہ اسٹیفن ہاکنگس یا بگ بینگ تھیوری پہ نہیں ہے, یا پھر پورے سائنس پہ جاؤ گے تو کہیں بھی نہیں ملے گا کہ اس سے پہلے کیا تھا یا پھر اس کو کس نے ٹریگر کیا. تو اگر ہم اس ٹریگر پہ آئیں گے تو ایک ماتر صرف اسلامی ہے جو ہم لوگوں کو ایک پراپر سولوشن دے سکتے ہیں, جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یا پھر کریٹر. تو یہ میرا کہنا تھا. اگر اس کے بارے میں آپ کچھ کہیں گے غلام رسول بھائی یا پھر مفتی صاحب؟ جی بھائی, میں ایک بات, ایک مذاق کے بات کہنا چاہتا ہوں ضرور. کہ بنگلہ دیش میں ایک ایتھیسٹ ہے, اس کے ساتھ بات کیا, وہ جاہل ایتھیسٹ ہے, تو اس کو میں نے کہا کہ آپ کے دادا اس سے 7 دھاپ آگے دادا کو آپ وہ سب سے پہلے وہ کہا کہ ہم جو چیز نہیں دیکھتے ہیں اس کو نہیں مانتے ہیں. تو میں نے اس کو کہا کہ دیکھو آپ نے دادا اسی سے 7 دھاپ پہلا دادا جو تھا اس کو آپ مانتے ہیں, اس کو آپ دیکھا ہے؟ تو کہتے کہ میں نہیں دیکھا. آپ کے دادا کو آپ مانتے ہیں؟ تو وہ کہا کہ وہ جاہل ایتھیسٹ کہا کہ میں نہیں مانتے ہیں. تو اسی وقت اس کو میں نے بات کیا کہ اگر آپ کو دادا کو آپ نہیں مانتے تو آپ تو حرام زادہ کی خاندان کے آدمی ہیں, آپ اولاد ہے حرام زادہ. یہ دعویٰ میرا نہیں ہے, یہ دعویٰ اس کے کلام سے آتی ہے کہ وہ کس طرح کہتے ہیں, اس کے دماغ کتنی نیچ میں آیا ہے, کتنی اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے کہ وہ یہ کہتے کہ میں دادا کو نہیں مانتے. یہی ہے ملحد کی حال. اگر بھائی کہے, پاکستانی بھائی اگر کہے جی, تو میں پہلے جو آپ نے بات بولی نا, سب سے پہلے بردر زمان سے کے بات کرنے سے پہلے, کہ جو چیز جو ہے موجود نہ ہو, یعنی ان کا دعویٰ ہے کہ خدا وجود نہیں رکھتا اور جو چیز ہے ہی نہیں تو اس کا ثبوت نہیں بنتا. تو اس میں 2 چیزیں فردر کویشچن بنتی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب یہ دعویٰ کرتے ہیں نا, تو جو بندہ دعویٰ کرتا ہے تو اس کو اس کا ثبوت دینا پڑتا ہے. یہی دعوے کی ڈیفینیشن ہے. اور نمبر 2 یہ کہ جب وہ کہتے ہیں خدا کا ثبوت نہیں ہے, تو ان سے پوچھنا چاہیے کہ وہ کس خدا کی بات کر رہے ہیں, کہ ان کے مطابق خدا ہے کیا کہ جس کو وہ ڈھونڈ رہے ہیں. تو یہ تو ہو گیا ان کے ساتھ جو ان کو کویشچن کرنا ہے. پلس ایک اور چیز بھی میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ زیادہ تر بہت اچھا پوائنٹ. جی زیادہ تر جو ایتھیسٹ ہیں, وہ چونکہ مذہب پہ بلیو نہیں کرتے, مذہب سے ہٹ کر بلیو کرتے ہیں. یعنی مذہب کو وہ ڈیل نہیں کرتے کہ جو آسمانی کتابیں ہیں یا جتنی بھی ان کو نہیں مانتے. تو مذہب سے ہٹ کر بھی ان سے بات کی جائے تو وہ زیادہ رسک پر ہیں, ان کی زندگی جو ہے نا زیادہ خطرے میں ہے. کیونکہ پہلا کویشچن ان سے بنتا ہے, ٹھیک ہے مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ اب مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ ملحدین کے مطابق مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں ہوگا. جو مر گیا سو مر گیا, ختم ہو گیا, مکتی پا گیا, اب اس کی کوئی دوبارہ جاگ نہیں کھلنے والی. لیکن ہمارے مذہب میں مرنے کے بعد بھی ایک زندگی ہوگی جس میں حساب کتاب ہوگا, اچھا کا برے کا سارا حساب ہوگا. اب اگر پروبیبلٹی دیکھی جائے, دیکھیں آپ کسی رستے میں جا رہے ہیں, آگے آپ کو 2 رستے نظر آتے ہیں, آپ کو نہیں پتا کہ منزل پر کون سا رستہ جا سکتا ہے, یعنی آپ نے کون سا رستہ لینا ہے. تو اب آپ پروبیبلٹی دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے رستہ تو ایک چننا ہے, لیکن یہ رستہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو رستہ ہے ذرا صاف ہے, یہاں سے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ درخت بھی ہیں, اور آپ اپنی عقل یوز کرتے ہیں کہ یہاں پر درخت ہیں, ہریالی ہے, تو پاسبل ہے کہ یہاں سے لوگ گزرتے ہوں گے, تو ہم یہ رستہ چن لیتے ہیں. اور وہ رستہ اس لیے نہیں چنتے کہ شاید وہ کھنڈرات ہیں, رستہ خراب ہے, اور وہاں پر ہمیں یعنی کہ دل نہیں مان رہا, ٹھیک ہے. اب اگر ہم نے پروبیبلٹی کی بیس پر کوئی فیصلہ کرنا ہے, تو امیجن کریں کہ ایتھیسٹ جو ہیں وہ سچے ہیں,
فار ایگزامپل 2 پاسبلٹی ہیں, مرنے کے بعد لائف ہوگی, مرنے کے بعد لائف نہیں ہوگی, ٹھیک ہے. اگر مرنے کے بعد لائف نہیں ہوگی تو ایتھیسٹ مر گیا اور بچ گیا, تو پھر ہم بھی مر گئے اور بچ گئے, اچھے برے کا کوئی حساب نہ ہوا اور بات ختم ہو گئی, مر گئے ہمیشہ کے لیے ختم. لیکن اگر اس کی بات غلط ہوئی اور ہماری بات سچی ہوئی تو پھر ہم تو جو شخص اسلام پر اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتا ہے اس کی تو بچت ہو جائے گی, لیکن وہ شخص جو خدا کا انکار کرتا تھا اس کی پکڑ ہوگی. پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس 2 آپشنز ہیں, یا تو وہ بچ جائے گا, ٹھیک ہے, یا اس کو سزا ملے گی. اور مسلمان کے پاس یہ ہے کہ اگر وہ سچا ہوا تو وہ تو پھر بھی بچ جائے گا دونوں صورتوں میں, کہ اس نے خدا تعالیٰ کی بات بھی مانی. ابھی ہم مذہب کی بات نہیں کر رہے, میں کہہ رہا ہوں کہ جو شخص مذہب کی بات بھی نہیں سننا چاہ رہا اس کو یہ کہنا چاہیے کہ بھائی تم خطرے میں ہو اس وقت, تم زیادہ رسک پر ہو. اور ایک بات اس کے جواب میں جو زیادہ تر وہ بولتے ہیں نا, کہتے ہیں کہ ہم اپنی لائف میں ریسٹرکشن نہیں پیدا کرتے, ہم آزادی سے لائف گزارتے ہیں, ہمارا جو دل کرتا ہے, فریڈم آف سپیچ ہے. اور یاد رکھیں کہ فریڈم نام کی چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی, فریڈم نہیں ہے دنیا میں, مشرق سے مغرب تک کہیں بھی فریڈم نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں جی ہم اس کنٹری میں رہتے ہیں یہاں فریڈم ہے, فریڈم نہیں ہے. وہ تیز گاڑی نہیں چلا سکتے, ان کو ٹکٹ لگ جائے گا. وہ کسی پر غصہ آ رہا ہے کسی پر, کسی کو نہیں مار سکتے, پولیس پکڑ کے لے جائے گی, لا انفورسمنٹ آ کے پکڑ لے گی. تو پرابیبلٹی کی بیس پر بھی ان کو زیادہ خطرہ ہے, کہ وہ زیادہ خطرے میں ہے کہ ہم تو چلو ہمارا ایک بلیو ہے, سسٹم ہے, تو ہم اس کے مطابق چل سکتے ہیں. تو وہ لوگ جو مذہب کی بات نہیں سنتے ان کو یہ بھی کہنا چاہیے کہ آپ لوگ زیادہ خطرے میں ہیں.